نہیں ہے کہ آپ کافلی کا کینڈیڈیٹ آپ لے رہے ہیں خوشخبر زبانی کے خلاف اور اس کے بھائی کے خلاف جو الیکشن ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے اس کو کاف لیگ نہیں کہا جاتا، اور جو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کا اثاثہ بنتا ہے اور پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور کاف لیگ ہماری اتحادی ہے، اور کاف لیگ اور حکومت جو ہے مل کے خوش اختر سبحانی ہوں یا مرحوم یا ان کے ساتھ جڑے جتنے بھی پچھلے ان کے کردار ہیں ان کا مقابلہ انشاءاللہ ہم باہمی طاقت سے کریں گے. اور آپ ان کا تعارف پورا کرواتے کہ وہ اس وقت چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی معاشی پالیسیز پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وہ پی ٹی آئی میں شامل. اچھا میڈم، آپ کی ایک ویڈیو جو ہے پنچ کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. جو سوشل میڈیا کے صارفین آپ کے مداحین میں شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جاوید چودھری جیسے جو نام نہاد دانشور ہیں، آخر کیا مجبوری ہے کہ آپ ان لوگوں کو پنچ نہیں مارتی جو آپ سیاستدانوں کو لڑاتے ہیں، اور ابھی تک اس ادارے کے خلاف پیملا نے کوئی کارروائی نہیں کی کہ کیسے تو کہ کیسے وہ فوٹی جو آپ کی بریک کے دوران ہے وہ اس اسٹوڈیو سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اور افسوسناک امر یہ ہے کہ فواد چودھری ہوں یا دیگر ہوں فوری کسی ایشو پر ٹویٹ آ جاتا ہے اور آپ کے حق میں کوئی ان کا ٹویٹ بھی نہیں آتا، نہ پیمرا نوٹس لیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ بھی بول رہے ہیں پھر بتاتے ہیں. ہاں پہلی بات جو انہوں نے کہی، دیکھیں یہ ان ایتھیکل جرنلزم ہے کہ جو ٹاک شو کا دورانی ہے اس کو آپ آن ایئر کر رہے ہیں. جو ٹاک شو کے وقفے کے دوران کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کا آدھا سچ دکھایا، آپ نے ری ایکشن دکھایا، ایکشن نہیں دکھایا. ہر ایکشن کے بعد کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، اور ایکشن جو تھا وہ جس طرح کی بد کلامی، بد زبانی، فوش گالیاں، ننگی گالیاں، اور ہر چیز آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں. آپ نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، آپ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ ذاتیات پہ جا کے مرحوم والدین کو ننگی گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ کتنا بھی اس کے اندر ظرف ہو اور جتنی بھی برداشت ہو وہاں آ کے آپ اپنا حوصلہ ہار جاتے ہیں. اور سیاست جو ہے وہ ہم عزت کے لیے کر رہے ہیں، اور سیاست میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ عزت لینے کے لیے 2-2 ٹکے کے ان لوگوں کے ہاتھوں بے عزت ہوں. اور ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ اس سے واک اوور لیا تھا، جو اس نے وقفے میں گفتگو کی، یہ واک اوور لیا کہ اب میں اس کو جو مرضی کہوں گا یہ چپ کر کے سنیں گی. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ خواتین جن کے اندر غیرت ہوتی ہے نا اور عزت اور بے عزتی کے فرق کو سمجھتی ہیں، وہ پھر ایسے اژدہاؤں کو پاؤں کے نیچے کچلنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے یہ جرت بھی دی ہوتی ہے. اور اس کو ماں اور بہن کے تقدس کا یاد دلانا اشد ضروری تھا. اور میرے پاس جو ویڈیوز آئی ہیں بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ موصوف جو ہیں جب یہ ساری کارروائی چل رہی تھی تو انہوں نے وہاں سے باز نہیں آ رہے تھے، تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ ابھی اس کو روکنا ہے اور 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلانا ہے، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں انالائز کر چکی تھی کہ ہی واز ناٹ ان ہز سینسز، اور وہ اس وقت الکوہلک اس انٹاکسیکیشن کے اس زد میں ہے. اس نے مجھ سے نہیں بھاگا، میرے سے نہیں بھاگا، وہ اس لیے بھاگا کہ وہاں پولیس اس کے بلڈ میں اگر الکوہل کی ویلیو کو ڈٹرمن کر لے گی تو یہ بے نقاب ہو جائے گا. تو جو سچا ہے اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا دل میں چور نہیں ہے اس کو کنڈیاں لگا کے باہر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی ایک عورت سے. یہ کیسا خسرا مرد ہوگا کہ جو ایک عورت سے ڈر کے بھاگ رہا ہے؟ تو یہ روایت نہیں ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. یا آپ چھیڑے نا، اگر آپ نے چھیڑا ہے تو پھر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے.
کیونکہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ جو چینل نے سلیکٹڈ لیکنگ کی، تصویر کا آدھا رخ دکھایا، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اس کو چھپایا، تو اس کے بعد ہم نے جو پیمرا کو اپلیکیشن دی، چینل کو نوٹس دیا، اور چینل نے فورنزک آڈٹ جو ہے اپنا کیا ہے جاری۔ مجھے چینل کے مالکان سے یہ توقع ہے کہ وہ نہ صرف اپنے چینل کے اندر ان افراد کو جو مسلسل 10 سال شہباز شریف کی امیج بلڈنگ اور مارکیٹنگ کی جن کے پاس جو ہیں وہ رہے ہیں رائٹس، ان افراد کو نہ صرف آپ پبلکلی سامنے لائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کی بکواس کو میوٹ کر رہے تھے اور جو میرا ریاکشن تھا اس کو چلا رہے تھے، اور انہوں نے پھر اس کو ان ایتھیکلی اس صحافتی جو اقدار تھی ان کی دھجیاں اڑائیں، اور یہ چینل کا ذمہ دارانہ کردار جو ہے وہ مالکان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور پیمرا آپ نے کہا کہ نوٹس نہیں دیا، پیمرا ان کو نوٹس ایشو کر چکی ہے، اس کی کاپی بھی میں آپ کو دے دوں گی۔ جو باقی جو ہمارے پارٹی کی سطح پہ ایک ہماری اسٹریٹجی بنی، میرے تمام کولیگز کی مجھے کالز آئیں اور ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے اپنی وضاحت دے دی ہے۔ ہمارا چونکہ کل بجٹ تھا، اقتصادی سروے پیش ہو رہا تھا، اقتصادی سروے ہماری اچیومنٹ تھی، ہماری حکومت کا نئے وزیر خزانہ کی اس حکومت کے لیے ایک بہتری کی نوید تھی۔ ہم اس کو اس دھینگا مشتی کی نظر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہم آئینی اور قانونی محاذ پہ اس واقعے کا جو ہے وہ ہر حال میں دفاع کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں، ایسے کالی بیڑے، اور یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بے نظیر بھٹو شہید کی جماعت میں رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں اس طرح کے کسی عمل کو کوئی بھی انکریج نہیں کرتا۔ تو یہ جو شخص جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت ڈس اورینٹیشن، مینٹلی ڈس اورینٹیشن ہونا، اور ایک ٹائم اینڈ سپیس سے باہر جا کے اس طرح کی گفتگو ان کی جو ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اس کے ساتھ جڑی جتنی بھی ہمارے سیاسی کلچر کے اندر جماعتیں ہیں، وہ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنا اختلافی نقطہ نظر جو ہے اس کو والدین کی ننگی گالیوں کے ساتھ جوڑ دیں اور خواتین کی تضحیق کریں، اور اس طرح کا جو ہے وہ آپ مظاہرہ کریں کہ جو آپ کو پھر کنڈیاں لگا کے بھاگنے کی نوبت آئے۔ بہت شکریہ۔